ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ آج حیران ہوں گے کہ میں نے تصویر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی کیوں لگائی ہے۔ دکھانے کے لیے لگائی ہے کہ نواز شریف کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اوپر ریڈ ستارہ بھی لگایا تاکہ آپ کو اس کی شکل نظر آ سکے۔ نہ ہم نے اس پکچر کو ایڈٹ کیا، ہم نے جو پکچر چینل پر چلی اس کا شارٹ سکرین لگایا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں ہم مکمل انفارمیشن دے سکیں تھے۔ ہمارا آج کا ولاگ اور ٹاپک ہے کہ عمر ایوب کی تقریر بہتر تھی یا شہباز شریف کی تقریر بہتر تھی۔ جیسے کہ آپ تقریر میں شہباز شریف کر رہے تھے تو نواز شریف کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مایوسی کا تھا اور کیوں تھا۔ اس کی حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ اور انفارمیشن نیوز ملتی رہے۔ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے سے ولاگ اور ہر چیز میں بتا رکھا ہے کہ جب سے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھی کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے انفارمیشن مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج وزیر اعظم کے ووٹوں کا تھا، تو آج ووٹنگ ہوئی تو کس رہنما نے پارٹی نے کس کو ووٹ دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اختر مینگل نے ووٹ نہیں دیا، اور اس کے ساتھ فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ دوسرا پی ٹی آئی سنی اتحاد کو کتنے ووٹ ملے؟ سنی اتحاد کو صرف 92 ووٹ ملے، اور پی پی نون اور ایم کیو ایم کو ملا کے اعجاز الحق اور 2-3 پارٹیاں اور جن کے مجھے ابھی تک نام نہیں یاد، لیکن انہوں نے بھی نون لوگ کو 201 ووٹ ملا۔ پی ڈی ایم کو پہلے ووٹ تھے 164-76، اس بار 200 ووٹ کیسے ہوگی؟ کیونکہ پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم تو پہلے بھی تھے، لیکن اس وقت پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم کو بہت سی سیٹیں جتائی گئی ہیں اور پی ٹی آئی کو 47 کے تحت رہ گئی سیٹیں ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلی دفعہ بتا دیا کہ ایم کیو ایم بھی شامل ہو جائے گی، لیکن آپ تو سوچتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو کہا فضل الرحمان بھی شامل ہو جائے گا۔ اگر فضل الرحمان شامل نہیں ہوگا تو میں پھر ویلاگ کر کے آپ سے معذرت کروں گا، لیکن میں اس پر کنفرم مکمل سورس نے ہمیں بتایا کہ فضل الرحمان صرف ڈرامے بازی کرے، صدر کے الیکشن میں ووٹ ڈالے گا فضل الرحمان اور زرداری کو ووٹ دے گا، کیونکہ ہمارے سورس نے کنفرم کیا کہ مولانا فضل الرحمان گورنر شپ اور وہ اسپیکر بلوچستان مانگ رہے ہیں۔ کیا اسپیکر بلوچستان مل جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور سب سے پہلے آج میں کچھ بتاتا ہوں کہ شہباز شریف کی تقریر کیا تھی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کیا شہباز شریف کی تقریر متاثر کن تھی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور عمر ایوب کی تقریر کیسی تھی، یا متاثر کن تھی یا کیا تھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہوا تو شہباز شریف تقریر کرنے آیا تو اپوزیشن نے نعرے بازی شروع کر دی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے نعرے لگانے شروع، مینڈیٹ چور، ووٹ چور، ووٹ چور، ووٹ چور کے نعرے لگا رہے تھے، اور دوسری جانب نعرے لگ رہے تھے گھڑی چور، گھڑی چور۔ میں حیران ہوں کہ ان قرآن پر ہاتھ رکھ لیں کہ پی ٹی ایم کی حکومت شہباز شریف اور نواز شریف نے گھڑی نہیں لی، سب نے لی۔ نواز شریف کا چہرہ اس لیے پریشان تھا کیونکہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آیا، لیکن وزیر اعظم تو بھائی بن گیا۔ اسے کہتے ہیں دال میں کالی دال نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ اور شہباز شریف کی تقریر بے وقوف اور جہلانہ تقریر تھی، کوئی فائدہ مند تقریر، ایک بھی نکتہ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں بولا۔ جی پہلے 9 مئی فگانا دھنگانا ڈھنگانا فنگانا، آپ بتاتے نا ہم پاکستان کی مہنگائی کم کرنے کے لیے یہ سبسڈی دیں گے، ماہ رمضان میں بجلی نہیں جائے گی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، ماہ رمضان کے گھی، چینی، دالیں، کھجوریں، پھل فروٹ سستے ہوں گے اور سبسڈی دی جائے گی۔ کیا بجلی کے بل میں کمی کی جائے گی؟ پچھلی حکومتیں صرف 3 سال نکال کر، تو پھر ان پی ڈی ایم کی حکومتیں تھیں، کیا عمران خان پورے پاکستان کو تباہ کر دیا 3 سالوں میں؟ جب کرونا وائرس پر بات کرنے لگا تو کیا کرونا وائرس میں آپ لوگوں نے جلسے نہیں کیے تھے؟ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم دوست ممالک سے تعلقات چاہتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم کسی ملک میں جا کر یہ کہتے کہ ہم بھی
میں مانگنے نہیں ہوں، مجبوری ہے، یہ تو بھکاریوں والے بھائی بھیک دے دیں مجھے، اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ سے مانگنے ہوں۔ بھائی پاکستان پر وہ انسانی قرضے دے رہے ہیں، قرضے اور سود پر دے رہے ہیں، ان کو واپس کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں چلتے ہیں، اگر آپ قرضے دیتے ہیں پھر آپ کو واپس دیجیے، کیونکہ آپ پر یہ انویسٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پیسے سیف رہتے ہیں دوسرے ملک میں۔ اور دوسرا، شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی بھائی اس وقت پاکستانی قوم کا پورا مطالبہ، ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں اور یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنا چاہیے جو لائیو کوریج اور پاکستانی قوم کو پتہ بھی چلے اس کے پیچھے کون ہے، اور جو بھی اس کو سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے، لیکن کیوں کمیشن نہیں بنایا جا رہا، یہ ایک سوال، یہ نشان ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نواز شریف کو ملک بدر کیا گیا، پوری قوم کو پتہ ہے اور جج کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے گارنٹی دی 4 ہفتوں کی۔ شہباز شریف نے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنا کے سمجھا ہوا ہے، کہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے کاٹی ہے، ملک بدر کیا گیا، آپ ہی نے 4 ہفتوں کا ضمانت دی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مجرم ملک سے باہر گیا، اور کیا پاکستانی قوم جہاز آپ کو روکا گیا، پاکستان کیوں نہیں، ابھی تک اس نے علاج کیوں نہیں کرا، اب پاکستان کیسے آ گیا، ڈیل کے ذریعے ہے نا۔ کیا شہباز شریف پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں یا جہل سمجھتے ہیں، کیونکہ نون لیگ والے پٹواری تو جہل ہو سکتے ہیں، پاکستانی قوم جہل نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی ڈیل ہے، اور پاکستان کی عدالت لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی اجازت، اس وقت تو آپ نہ کہتے شہباز شریف بدر ملک نہیں کیا گیا، ایک جہاز کے ذریعے بیماری کے بہانے سے ملک سے بھاگا تھا، جو پاکستانی قوم کو دھوکہ دیا۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے میٹرو وغیرہ وغیرہ بنائی، کیا پاکستان پورے میں میٹرو کو کس چیز کا فائدہ ہے؟ آپ ایک ڈیم بنا لیتے جس سے پاکستان کو بجلی کا استعمال ہوتا اور پورے پاکستان کو فائدہ ہوتا، آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ آپ کو وہاں کمیشن ملتے تھے، آپ نے اس لیے میٹرو بنائے۔ میٹرو سے 10,000 یا 20,000 لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں گے، لیکن پاکستانی قوم جو 50 سے 56 روپے بجلی کا یونٹ فی دیتی ہے، اسے پورا پاکستان کو فائدہ ہوتا، لیکن آپ نے وہاں کمیشن نہیں بنتا۔ یا میٹرو میں تو آپ کو کمیشن بنے، اورنٹ رینج میں آپ نے کمیشن بنایا، جی میٹرو چلے نہ چلے ہم نے چائنا کو 1 ارب ہر سال دینا ہے، جب تک قرضے ہم واپس نہیں کر دیتے، اسے پاکستانی قوم کا کیا فائدہ ہے؟ آپ چوروں اور لٹیروں ڈاکوؤں کو فائدہ ہے۔ اور دوسرا، شہباز شریف نے کہا کہ ہم مافیا پر لگام ڈالیں گے، پاکستانی قوم کو تو مافیا آپ لوگ ہیں، آپ سیاستدان مافیا، آپ چینی کی ملیں ہیں، آپ سب پاکستان کو لوٹتے ہیں، اور پاکستان کے لوٹنے کی سب کچھ ہے، اور تھوڑی دیر تک انتظار کی کیونکہ اذان مل۔ پھر شہباز شریف نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں۔ بھائی آپ بتائیں کہ آپ اس وقت وزیر اعظم تھے، آپ نے کمیشن اور پاکستانی قوم کے سامنے ثبوت پیش کیوں نہیں کیے؟ آپ کو تو پاکستانی قوم کے سامنے ثبوت پیش کرنے چاہیے تھے۔ شہباز شریف صاحب، تقریر کرنے سے پہلے ثبوت ہونا چاہیے، صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے واحد حل شفاف الیکشن تھا، لیکن آپ نے ووٹ چوری کر کے حکومت بن سکتے ہیں، لیکن آپ چور وزیر اعظم بن سکتے، لیکن پاکستانی قوم کے آپ زیادہ نہیں بن سکتے تھے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کے کاروبار تو ملک سے باہر ہیں، آپ پاکستان میں کاروبار لانے کی کیا بات کریں گے، جس کے ملک خود احساس مار ہوں، وہ دوسروں کو کیسے ملک میں انویسٹ کرنے کا کہیں گے؟ اور شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ ملک میں خسارہ آ رہا ہے، خسارہ، آپ نے پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے، آگے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن پاکستانی قوم کو میں خبر دے رہا ہوں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہوگا اور پاکستان کا پھر تو اللہ ہی حافظ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ PIA کا بیڑا غرق ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب، آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ PIA جو خریدے گا اسے ہم سٹیل مل فری دیں گے۔ کیا عمران خان نے اس کا بیڑا غرق کیا؟ پاکستانی قوم کو بے وقوف آپ نہیں بنا سکتے، آپ نواز شریف جیسے کو تو بے وقوف اور اپنے رہنماؤں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، پاکستانی قوم بے وقوف نہیں بنتی۔ آپ وہاں کے اٹھا لیں کہ PIA عمران خان کے دور میں ترقی ہوئی،
اور PIA کو بہت منافع ہوا، لیکن آپ کی PDM حکومت نے اس لیے بیڑا کرا کیا کیونکہ آپ کی پرائیویٹ کمپنیوں سے تعلق ہے جیسے آپ اس سے روزمرہ کماتے ہیں، اس لیے آپ پاکستان میں ایسے بیانات دینے سے گریز نہیں کرتے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم پاکستانی عدلیہ میں اصلاحات لائیں گے۔ دنیا کے آخری بے وقوف لوگ تو یہی ہوں گے جو 70 سال سے پاکستان میں حکومت کریں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ میں لائیں گے۔ جی آپ کے لوگ ہی تو کہتے تھے کہ جب جسٹس فیض آئے گا تو ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ کیا پاکستانی قوم کو بتائیں گے کہ جسٹس فیض کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل ہو چکی تھی؟ آپ ایک جج کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نون لیگ کے بیانوں پر تشریح کریں۔ شہباز شریف کہہ رہے کہ ہمیں پاکستانی قوم میں مینڈیٹ دیے، تو آپ کے ہی لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہماری گل ہو گئی ہے، اوپر گل ہو گئی، بات ہو گئی، وزیر اعظم ریمنڈ سے ہو گیا، تو پھر آپ پاکستانی قوم نے تو آپ کو مسترد کر دیا، پھر آپ کو 47 کے تحت جتایا گیا۔ یہ تو پاکستانی قوم پر مسلسل ہو رہے ہیں اور چور لٹیرے ڈاکو۔ شہباز شریف آپ نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے۔ شہباز شریف پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر آزادی بولنے پر کیوں پابندی ہے؟ کیا پاکستان میں بولنے پر پابندی ہے؟ دو صحافی گرفتار ہو چکے ہیں، کیا وزیر اعظم حلف بنتے ہی دونوں صحافیوں کو چھوڑ دیں گے؟ عمران ریاض اور اسد طور۔ شہباز شریف آپ تو جب تھے اپوزیشن لیڈر تو اسد طور کے گھر گئے تھے، کیا اب منافق کے طور پر آپ اسے چھڑائیں گے یا آپ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ پاکستانی قوم اب جانتی ہے، ہر نقطے پر اب پاکستانی قوم نظر رکھتی ہے۔ شہباز شریف نے بہت سی تقریر کی، کیا شہباز شریف نے صرف ایک بار بھی یہ کہا کہ ہم انڈسٹری کے لیے یہ کام کریں گے، ہم انڈسٹری کے لیے فلاں کریں گے؟ شہباز شریف آپ نے کہا کہ ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو ہنر دیں گے، کیا شہباز شریف یہ بتائیں گے یہ ناممکن ہے؟ 10 لاکھ نوجوانوں کو ہنر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آپ نے کہا کہ AI ٹول آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر شخص ایک چیز نہیں سیکھ سکتا کیونکہ ہر چیز کا مختلف شعبہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک گھر میں ایک ہی ذہن کے لوگ نہیں ہوتے، جیسے کہ ایک ہی ہاتھ میں 5 ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر کسی کا دماغ ایک نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف کہا کہ میٹرو وغیرہ وغیرہ بنی، کہ پاکستان کی قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے تو پاکستانی قوم کا بیٹا بٹھا دیا۔ شہباز شریف آپ نے کہا کہ بجلی میں خسارہ دیگر تو PDM حکومت جاتے جاتے اپنے MP کو 1 ارب روپے دے کر گئی تھی، کیا پاکستانی قوم کو بتائے گی کہ تھا؟ ہم اگلے ولاگ میں شہباز شریف کی تقریر کو اور بے نقاب کریں گے۔ آگے ہم عمر ایوب صاحب کی تقریر کے پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب جب تقریر کرنے آئے تو PTI اور تمام چینلوں نے تقریر چلانا کا بائیکاٹ کر دیا، پھر 2 منٹ دکھاتے پھر بائیکاٹ کر دیتے۔ کیا پاکستان میں آزادی ہے؟ کیا ایک اپوزیشن کے لیڈر کو نہیں بولنے دیا جا رہا؟ کیا پاکستانی قوم کی اپوزیشن لیڈر رہنمائی نہیں کر سکتے؟ شہباز شریف آپ بتائیں۔ اور عمر ایوب صاحب جب عمران خان کی تصویر پر تو PTI نے بیک گراؤنڈ چینج کر دیا۔ کیا پاکستان میں ایک لیڈر جو پاکستان کا سابق وزیر اور کپتان کرکٹ ورلڈ کپ کی تقریر نشر اور تصویر نہیں چلائی جا سکتی؟ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ عمر ایوب کی تقریر کے کچھ اہم نکات ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے تقریر سب سے اچھی عمر ایوب کی تھی کیونکہ عمر ایوب اچھے پوائنٹ کی تھی۔ شہباز شریف کی ویسی بے فضول تقریر تھی، بے فضول لوگ ہی سن سکتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا تو اس تقریر کو نہیں سن سکتا۔ اور ریٹ چل رہا ہے صحافیوں کا کہ ٹویٹس کون کرتے۔ عمر ایوب نے کہا کہ کیا ارشد شریف کا کیا قصور تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا؟ کیا ارشد شریف کا قتل کس نے کیا؟ کہ آپ نے تحقیقات کی۔ جب آپ سے منصور علی نے سوال پوچھا کہ عمران ریاض آپ کے دور میں اغوا ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے کینیا کے صدر کو 3 بار فون کیا۔ کیا آپ تو بے وقوف ہیں، پاکستانی سمجھتے ہیں؟ عمر ایوب نے بہت سے سوال کیے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ
ہمارے لیڈر کو گولیاں MP3 کی گولیاں لگیں، کیا آپ کو لگیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت کچھ توڑا؟ اور آپ عمران خان اس وقت جیل میں تھے، کیا اس وقت عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر اٹیک کریں؟ نہیں، آپ تمام قانون کے راستے اختیار کیا اس کے لیے عمر ایوب کی تقریر بہت اچھی تھی، اور پاکستان میں ایسی تقریر پہلے کبھی نہیں کی گئی، اور عمر ایوب کی تقریر بہت اچھی تھی۔ شہباز شریف کی تقریر بہت مایوس کن تھی۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا چہرہ کیسے تھا۔ اگر آپ کو ہم آگے سے بھی بتائیں گے عمر ایوب اور شہباز شریف کی تقریر کے، لیکن ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے عمر ایوب کی تقریر کیسی ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن شکریہ۔ آنے والی آپ کو ویڈیو میں نیکسٹ مل سکے۔